میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام ساتھیوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند گزرے ہیں۔ حضرت نے بہترین بات ارشاد فرمائی، جس کو ایک بزرگ بہت ہی اچھے انداز میں یوں نقل فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک کنٹرول ہوا کرتا ہے، اور کنٹرول کے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں۔ گاڑی ہے تو اس کا بھی کنٹرول ہے، چاہے جس اعتبار سے بھی گاڑی ہو۔ اڑنے والی چیز ہے، اس کا بھی کنٹرول ہے۔ گھر کے اندر لائٹ ہے، بجلی ہے، اس کا بھی کنٹرول ہے۔ ہر چیز کا کنٹرول ہے، اور کنٹرول کے بغیر کوئی چیز چل بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح مومن، ایک ایمان والا، ایک مسلمان، اس کو بھی کنٹرول کرنے والی چیز ہے کہ وہ مومن اور انسان اگر اس کنٹرول کرنے والی چیز کے ساتھ چلتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور وہ کنٹرول کرنے والی چیز وہ فکر آخرت ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یہ آخرت کی فکر یہ مومن کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے جو اسلام کے خلاف راستہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ اس کے سامنے آ گیا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ غلط راستے سے بچ جائے گا۔ ایسے راستے سے اور ایسے طریقے سے روکتی ہے جو طریقہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس انسان میں فکر آخرت نہیں ہوا کرتی، قبر کی یاد نہیں ہے، آخرت میں اٹھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، تو پھر وہ انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے انسان کو آپ، اس کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جس انسان کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کر۔ اور جب انسان کی حیا اور شرم ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے، میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بے جھجک وہ انسان غلط کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیا ختم ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بری باتوں سے روکنے والی چیز وہ حیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق دوسرے پر باقی تھا۔ ان صحابی کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم اپنا حق فلاں صحابی سے، فلاں ساتھی سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو بڑا بھائی ڈانٹنے لگا کہ شرم کی کیا بات، اپنا اس پر حق باقی ہے، کوئی اس سے مانگ تھوڑی رہے، اپنا حق ہے وہ لے رہے ہیں۔ خوب ڈانٹنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حیا باقی رہنے دو، بہت ہوا تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا، لیکن حیا ختم ہو جائے گی تو برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ حیا جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے بچانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا کہ بچوں میں بچپن ہی سے حیا کی تربیت ڈالتے تھے، ان میں حیا اور شرم پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، حیا اور شرم ان میں کیسے پیدا ہوگی؟ بڑوں کے آداب ان کے سامنے بیان کیے جائیں۔ بڑے کے ساتھ میرا جھگڑا ہو لیکن اپنے بڑے کا جھگڑا ان کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ خاص اصول یاد رکھیے۔ کبھی کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے بھائی کا جھگڑا اپنی اولاد کے سامنے بیان کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے دلوں سے اپنے چچا کی وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ آج چچا کی وقعت ختم ہوئی، کل دادا کی وقعت ختم ہوگی،
परसों जाकर पड़ोसी की वक़ात खत्म हो जाएगी। नतीजा ये निकलेगा कि वो सबके सामने बेहया बनकर चलेगा, और फिर आखिर नतीजा ये निकलेगा कि वो धीरे धीरे बुराइयों में मुब्तला हो जाएगा और अपने माँ बाप का भी नाफरमान हो जाएगा। जिस बाप ने चचा की बुराई उसके कल्बे में डाल दी, वो बाप याद रखे कि कभी उसकी बुराई भी उसके दिल में घर कर सकती है। इसलिए अपने आपसी झगड़ों को औलाद के सामने ना बयान करे, उनके सामने उसके तज़किरे से क़तअन एहतिराज करे। अमूमी तौर पर जो बच्चों का मिजाज बिगड़ रहा है, उसकी एक ये वजह भी है कि हमारे अंदरूनी झगड़ों का असर अपनी औलाद पर पड़ रहा है। इसलिए अपने खुद के अंदर भी हया पैदा करे, अपनी औलाद के अंदर भी हया पैदा करे। ये हया ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज इंसानों के अंदर से हया और शर्म ख़त्म होती चली जा रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि आज हमारे घरों के अंदर टीवी वगैरह भी मौजूद है, जिसके अंदर माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, औलाद भी बैठे हैं, शौहर भी बैठा है, बाप भी बैठा है, सब बैठे एक साथ और बेहयाई और बेशर्मी वाले सीरियल वगैरह देख रहे हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। वहाँ की उसके अंदर जो औरतें मौजूद हैं वो बेहयाई के कपड़े पहने हो, फिर उसके अंदर की चीज़ें वो अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल हो रही है। धीरे 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 ये सारी की सारी चीज़ें पूरे घर के अंदर फैलती है और बेहया और शर्म फैल जाती, जिससे एक बेटी आज सोशल मीडिया के ऊपर देखे कि नौजवान नस्लें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपना वीडियो बनाकर किसी सॉन्ग के अंदर डांस की शक्ल में, नाच की शक्ल में डाल रही है, जिसके सॉन्ग और डांस को बाप देखकर खुश हो रहा है। वजह उसकी यह है कि उसके अंदर से बेहयाई खत्म हो गई, जिसकी वजह से अपने बेटी की बेहयाई को देखकर खुद खुश हो रहा है। इसलिए हया को पैदा करें अपने अंदर, हया और शर्म को बाकी रखें। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ये ईमान के एक शोबा है हया। जिसके अंदर हया और शर्म बाकी है, गोया कि उसके अंदर ईमान बाकी है, और जिसके अंदर से हया और शर्म खत्म हो जा रही, जो गोया कि उसके अंदर से ईमान खत्म हो रहा है। इसलिए हया और शर्म ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में तो हया और शर्म बाकी है तो इंसान बुराइयों से बच जाएगा, नहीं तो बचना बहुत